بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ میں برسوں سے روحانی مسائل سنتا ہوں۔ لوگ ڈرے ہوئے میرے پاس آتے، کوئی سایوں کی شکایت لے آتا، کوئی خوابوں میں عجیب چیز دیکھتا۔ کچھ مسائل وہم بھی نکل جاتے، کچھ واقعات انسان ہلا دیتے۔ ایک شام ایک نوجوان آیا۔ اس کے چہرے پر گہری تھکن تھی، آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھا۔ میں نے نرمی سے مسئلہ پوچھا۔ وہ آہستہ بولا، میں اکیلا نہیں، کوئی میرے ساتھ رہتا ہے۔ کوئی سایہ میرا پیچھا کرتا ہے۔ ہر رات 3 بجے آنکھ کھلتی ہے، کمرے میں اچانک سخت ٹھنڈ پھیلتی، جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہو۔ کبھی کانوں میں سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ میں نے ایک سوال کیا، کیا تمہاری نسل عملیات جانتی تھی؟ وہ سوال سن کر چونک گیا، پھر آہستہ سر جھکا کر بولا، میرے دادا بڑے عامل تھے، لوگ دور دور سے آتے تھے، کہتے ہیں وہ جنات سے کام لیتے، اور اسی سے دولت بھی کمائی۔ میں خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر میں نے اصل مسئلہ پوچھا۔ اس نے وہ رات یاد کی جب اس نے سایہ دیکھا، دروازے کے پاس لمبا سایہ کھڑا، آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ۔ وہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا، یہ معاملہ عام نہیں ہے۔ ہم تمہارے گھر چلیں گے۔ رات کو ہم اس کے گھر پہنچے۔ گھر کی فضا عجیب بوجھل تھی، جیسے خوف دیواروں میں بسا ہو۔ ہم خاموشی سے کمرے میں بیٹھے۔ میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، کیونکہ اللہ کا کلام سب سے قوی ہے۔ جیسے جیسے تلاوت بلند ہوئی، کمرے کی فضا بدلنے لگی۔ اچانک گھڑی نے 3 بجائے۔ اسی لمحے پنکھا خود رک گیا۔ کمرے میں شدید ٹھنڈ پھیل گئی۔ میرا شاگرد گھبرا کر کانپنے لگا۔ میں نے بلند آواز سے پڑھا۔ پہلے میں نے آیت الکرسی پڑھی، پھر سورہ فلق کی تلاوت کی، اور اس کے بعد سورہ ناس۔ اللہ کا کلام فضا میں گونجا۔ اچانک کمرے میں سایہ ظاہر ہوا۔ کونے میں سیاہ دھواں جمع ہوا۔ وہ دھواں انسانی شکل بن گیا، آنکھیں سرخ اور چہرہ دھندلا۔ وہ ہمیں غصے سے گھور رہا،
میں نے تلاوت مزید بلند کی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، پھر دوبارہ آیت الکرسی پڑھی۔ اللہ کے کلام سے وہ لرز اٹھا، جیسے آگ اسے جلا رہی ہو۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا، تڑپنے لگا۔ پھر میں نے سورہ بقرہ شروع کی۔ قرآن کی آیات کمرے میں گونجی، سورہ بقرہ کی تلاوت بڑھتی گئی اور وہ سایہ کمزور ہوتا گیا۔ وہ چیخنے لگا، بے چین ہو گیا، کیونکہ قرآن کے سامنے وہ بے بس ہو چکا تھا۔ اللہ کے کلام کی روشنی غالب ہوئی، اندھیری قوتیں زیادہ دیر نہ ٹھہریں۔ تقریباً 1 گھنٹہ تلاوت جاری رہی۔ آخر وہ سایہ تحلیل ہونے لگا۔ جانے سے پہلے ایک بات کہی، ہمیں اس کے دادا نے بلایا تھا اور ہم نے یہ شرط رکھی تھی، دولت کے بدلے نسل ہماری ہوگی، اور اس نے ہماری شرط مانی تھی۔ تم نے آ کر ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سایہ غائب ہو گیا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ نوجوان بے ہوش پڑا تھا۔ جب اسے ہوش آیا، پرسکون تھا۔ میں نے اسے ایک نصیحت کی، روز قرآن کی تلاوت لازمی کرنا، خاص طور پر آیت الکرسی پڑھنا، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، کیونکہ اس میں بڑی حفاظت ہے۔ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے، وہاں شیطانی طاقتیں نہیں ٹھہرتی۔ اللہ کا کلام بہترین حفاظت ہے۔ 40 دن ہم تلاوت کرتے رہے۔ ہر رات قرآن کی آواز گونجتی، آہستہ آہستہ سب خاموش ہو گیا۔ گھر کی فضا بالکل بدل گئی، جیسے کوئی بوجھ اٹھ گیا ہو۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن حقیقت یہی ہے دوستو، روحانیت کھیل نہیں ہوتی۔ ہر عمل ایک دروازہ کھولتا ہے یا روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے، یا اندھیری دنیا کی طرف، اور ہر دروازہ بند نہیں ہوتا، لیکن ایک طاقت ہمیشہ غالب ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات، وہ ہے اللہ کا پاک کلام۔ قرآن وہ نور ہے دوستو، جو ہر اندھیرے کو مٹا دیتا ہے۔ بس شرط ہے اسے یقین سے پڑھو اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو۔
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔